موقع دے دیا، زندگی شروع ہو گئی تو وہ کام بھی بالکل ختم ہو جا رہا ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ عمومی چیزیں، ایون مدرسے سے جو فارغ خواتین ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو جو 10 12 پڑھ کر جو ہے عالمیت کر رہی ہے، ایک ہوتی ہے جو بنیاد سے وہی پڑھتے آ رہی بیچاری، ان کا تو حال یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کبھی کبھی کہ بیچاریاں حفظ کر کے آتی لیکن بعد میں اس کو ریپیٹ کرنے کا بھی بیچاریوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ حفظ بھی 2 4 سال میں کچھ چیزیں بچتی ہے، کچھ چیزیں پھر غائب ہو جاتی ہے ذہن سے، کیونکہ قرآن کا حال ایسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث فرمایا نا، قرآن کی مثال ایسی ہے کہ جنگلی اونٹ، ایک بار وہ آپ اس کو چھوڑیں گے، اونٹ کی خصوصیت بولیے، خامی بولیے، اونٹ کو آپ چاہے 10 سال پالیے، 20 سال پالیے، 50 سال پالیے، جس دن نکیل چھٹی وہ کبھی ریٹرن اپنے مالک کے پاس نہیں آتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث آپ کو یاد ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے بال پرا گندہ ہے، دھول مٹی میں بھرے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کے جو ہے مطلب وہ ریگستان میں ہے اور وہ دعا کرتا ہے، پھر اس کا اونٹ سامان کے ساتھ واپس آ جاتا ہے، تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اونٹ کا واپس آنا بولے تو ان امیجنیبل چیز ہے، اس لیے وہ اتنا خوش ہو گیا کہ اوور خوشی کی وجہ سے اس نے جو ایسا کہہ دیا، تو بہرحال تو نکل جاتا ہے پھر قرآن یاد رکھے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ دونوں فیلڈز کو ہم کو لے کر چلنا ہے، اس کے لیے اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے، کچھ چیزوں کو پلان وے میں ایکسیکیوٹ کرنا ہے، مطلب منصوبہ بند طریقے سے اس چیز کو عمل میں لانا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں میرا یہ شاید 4تھ پروگرام ہے الفرقان فاؤنڈیشن میں، اس سے پہلے بھی میں آتا رہا ہوں یہاں، حال میں بھی بہرحال پچھلی بار بھی ایک پروگرام ہوا تھا، تو 4 پروگرام میرے اعتبار سے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوئے، تو 4 بار میں آ چکا ہوں، اور میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ہمیشہ، اور جہاں بھی خواتین کے پاس جاتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے پلان وے میں ورک کرنا یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ ہی بنیاد ہے سماج کی، آپ جڑ ہے سماج کی۔ مردوں کا سدھار اور مردوں کے بگاڑ سے سماج پہ اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا عورتوں کے سدھار اور عورتوں کے بگاڑ سے سماج پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ کسی سماج میں آپ دیکھیے خواتین ہیں وہ شرک اور بدعت نہیں کرتی ہے، اب مرد خود کر رہے ہیں، جیسا مرد ہلدی کھیل رہے ہیں، مرد ساچک لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ عورتیں تو نہیں کرتی یہ سب کام، ہاں مرد رات میں جا کے چائے بنا رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں کہ تو ان کے پاس جاگنے کی رات ہے آج، ہے نا۔ خواتین کا انوالومنٹ اگر ختم ہو جائے تو یہ بدعتیں مرد بھی منا نہیں سکتا اکیلا چاہے تو، کہ چلو آج رات جاگ لیں گے تو چائے کون بنائیں گے، عورتیں بولی تم کو منانا ہے تم مناؤ، ہم نہیں مناتے، اس کو بدعت سمجھتے ہیں ہم، تو تھوڑے دن بعد مرد بھی سونا چالو کر دیتے رات میں، یار عورتیں کچھ جاگتی نہیں، ہم کیا کریں گے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو آپ کا انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے کسی بھی معاشرے کے اندر، اور کچھ ہو نہ ہو اگلا جو ہو گیا چلو چھوڑو، یہ جو نسل اور جنریشن آنے والی یہ تو آپ سے متاثر ہے نا، یہ جو بچے اگلے لڑکے ہو لڑکیاں آپ سے متاثر ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کا ایفیکٹ آگے جو ہے نظر آنے والا ہے پوری کمیونٹی کے اوپر، تو لہٰذا آپ کا رول، آپ کا کردار اس میں بہت اہم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ عورتوں مردوں کی بھی ذمہ داری، اور ساتھ میں عورتوں کی بھی ذمہ داری یاد رکھیے۔ میرا پورا اس پہ ایک لیکچر ہے جو ہے دور نبوی میں اور اس کے بعد کے زمانے میں عورتوں کا دعوتی کردار، اس میں ہم نے دیکھا کہ عورتوں نے کس مختلف انداز اور ناحیے سے لوگوں کو دعوت دی، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے دعوتیں دی، حکمت کے ساتھ دعوتیں دی، کبھی کبھار پکڑی گئی اس دعوت دیتے دیتے، کئی واقعات بہرحال موجود ہیں، آپ کبھی سیرت کی کتاب اٹھائیں، خواتین نے کیسے کیسے کردار ادا کی، دعوت و تبلیغ میں خواتین کا کردار ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کے اوپر اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ضروری یاد رکھیں، تو خواتین پہ بھی ظاہر سی بات ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے لیے پلان کرنا پڑے گا، ایک ترتیب وار کام کرنا پڑے گا۔ اب اسلام کو اگر دیکھیں، یاد رکھیں دور اول کے اندر اگر دیکھیں تو خواتین کا کتنا اہم کردار تھا، آپ دیکھیں کتنا اہم کردار تھا۔ پہلا وہ انسان جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ کوئی مرد تھا یا کوئی عورت تھی، کون تھا؟ پہلا انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ کون تھا؟ ایک عورت تھی، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، یاد رکھیں، تو ایک خاتون تھی جو پہلے ایمان لائی تھی۔ اور علماء کیا لکھتے ہیں معلوم ان کے تعلق سے؟ علماء لکھتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں ایمان لائے گا قیامت تک، اس کے ایمان لانے کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اکاؤنٹ میں ایک اجر کا حصہ جاتا رہے گا، چونکہ انہوں نے ایک اچھے کام کی شروعات کی، جیسے قابل کو ہر قتل ہونے والا قیامت تک اس کا ایک حصہ جاتا رہے گا، حالانکہ اب قابل ہر قتل میں نہیں آتا ہے، چونکہ اس نے ایک برے کام کی شروعات کی، تو ہر قتل جو دنیا میں ہوں گا قابل اس کے اندر اس کو ایک گناہ کا حصہ مل رہا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہر نیکی کا ایک پارٹ مل رہا ہے جتنے لوگ دنیا میں ایمان لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہو گیا، اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے؟ تو وہ آپ تھی، یہ خاتون تھی جو ایمان لائی۔ دوسری اگر میں مثال دوں تو اسلام کے لیے پہلا وہ کون سا انسان تھا جس نے جان دی، وہ کوئی مرد تھا یا کوئی خاتون تھی؟ عورت تھی، وہ عورت تھی،
ہے نا سمیہ رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے اسلام کے لیے جان دی اپنی، اور ہنستے ہنستے چلے گئی. لوگ بس ان کا جو آقا تھا اس زمانے میں جن کے پاس وہ غلام تھی، وہ سوچتا ہی رہا کہ کوئی بل، کوئی شکن، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی رنج میں سمیہ کے چہرے پر دیکھ لوں تو اس کو خوشی ہوں گی سائیکولوجیکل. لیکن اس کو وہ موقع نہیں ملا. یاد رکھیے وہ شہید بھی ہو گئی تو دنیا سے خوشی کے ساتھ چلے گئی، ان کو کوئی رنج و غم اسلام لانے پر نہیں تھا. تو انہوں نے موقع نہیں دیا اپنے آقا کو خوش ہونے کا، مشرکین کو خوش ہونے کا. تو جان دینے والی، چلو یہ ہو گیا ایمان لانا، یہ ہو گیا مظلومانہ طریقے سے ان کی جان لے لی گئی. یاد رکھیے جان دینا. آپ کو معلوم اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بھی عورتیں کھڑے ہو گئی جنگ کے میدان میں. جنگ کے اندر عورتیں جاتی تھی، آپ جانتے ہیں، پیچھے رہتی تھی، رسد کا کام کرتی، کھانا بنانا ہے، زخمیوں کو اٹھانا ہے، پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا ہے، سرجریز کرنا، بیسک سب کرتی تھی. لیکن ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں بھی کود گئی، اس میں بھی وہ پیچھے نہیں رہی. جس کے لیے آپ کون سی جنگ لے سکتے ہیں؟ سب سے مثالی واقعہ لے سکتے ہیں جنگ احد کا. یاد رکھیں جنگ احد میں کون سی خاتون تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے جنگ میں آ گئی تھی؟ جی ان کا نام، جی ان کا دیکھیے، جو جنگ میں اور بھی تھے آپ جو نام لیں، لیکن جو اصل تھا جن کے تعلق سے واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے ان کا نام ہے ام عمارہ، نصیبہ ان کا نام تھا. یاد رکھیے ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ چند لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے اپنے سواری سے، جو چند لوگ موجود تھے ان میں یہ کھڑی ہوئی تھی. یاد رکھیے ایک دم فزیکل میدان جنگ میں. جب ان کو پتا چلا، یہ پیچھے تھی، ایکچولی عورتوں کو بیسیکلی لڑنے کے لیے آنا نہیں ہوتا جنگ میں، پیچھے تھی. جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، کچھ لوگ آگے چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے ہو گئے، تو آپ جنگ میں آ گئے اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آئی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب گرا تو جدھر سے بھی دشمن میری طرف بڑھا، میں نے ام عمارہ کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا. بلکہ ایک بہت تفصیلی واقعہ تھا، کس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ عنہا جنگ میں اتری، کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کی. ایک دشمن جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے طرف آنے لگا، مطلب ان سے پاس ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا اس کا ارادہ تھا. وہ گھوڑے پہ آنے لگا، اور آپ جانتے ہیں نا گھوڑے پہ جب انسان کو بیٹھتا ہے تو اس کو اپر ہینڈ ہوتا ہے جنگ کے اندر، چونکہ وہ جاتے جاتے مار کے آپ کو آگے نکل سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ نصیبہ فلاں طرف سے ایک گھوڑا آ رہا ہے. تو اس جنگ کی حالت میں وہ کیا کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کاش کہ یہ گھوڑے سے نیچے ہوتا تو پھر اس کو میں بتاتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. لیکن پھر بھی انہوں نے دفاع کیا، چونکہ گھڑ سوار کو اپر ہینڈ ہوتا ہے. اور اس نے کیا کیا، ایک وار آپ کے گردن پہ کیا، جس سے آپ کی ایک نس کٹ گئی اور بہت خون نکلنے لگا. تو اللہ کے رسول نے ہی ان کے بیٹے کو آواز دی کہ اپنی ماں کو دیکھو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا، انہوں آئے اور وہ جنگ میں شامل رہا. دیکھو صرف یہاں نہیں، اس کے بعد بھی جو ہے جنگ یمامہ میں بھی آپ شامل ہوئی. اس جنگ میں کچھ 11 زخم کھائے، جنگ یمامہ میں 17 زخم کھائے اور ایک ہاتھ ضائع ہو گیا جنگ کے اندر. تو آپ پیچھے نہیں رہی. تو مسلمان خاتون کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہی. یاد رکھیے یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ میری اپنی کہی ہوئی بات یا آپ کی سمجھی ہوئی بات کسی نے کہا نہیں، یہ تاریخ. اس زمانے میں عورتیں لوگوں کی سرجریز کرتی، علاج کرتی، بنیادی کئی چیزیں کرتی، مطلب انہوں نے کئی رول یاد رکھی خواتین نے ادا کیے. یہ تمام رول کے لیے آپ کو بھی ریڈی ہونا. یاد رکھیے آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین کو اللہ رب العزت نے سہولت دے دی، آسانیاں دے دی. ایک خاتون، 2 خاتون، 10 خاتون کے آپس میں پریشان ہو کے دکھ زدہ، پریشان زدہ، بیماری ہونے سے پوری امت پریشان حال نہیں. یاد رکھیے خواتین کو اگر کسی کمیونٹی میں سب سے زیادہ رسپیکٹ، مقام، عزت، مرتبہ اور کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا گیا تو امت مسلمہ ہی. یاد رکھیے میں بنا کسی شک اور شبے کے بول سکتا ہوں آپ کو. دوسری خواتین جن کے ساتھ آپ نے اگر کالج میں پڑھا ہوگا، اسپیشلی جو گریجویشن لیول کا کالج ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی جو کمانے کی تڑپ اور پریشانی تھی ویسی ہوں گی جیسا آپ کی بھائی کی پریشانی تھی. اور ماشاءاللہ آپ کا حال اس زمانے میں کیا ہوگا، گاڑی خراب ہوگی راستے میں، گاڑی پارک کرے رکشے سے گھر چلے گئے، بھائی اور باپ آ رہے ہیں گاڑی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کی گاڑی کا ایوریج کیا ہے تو نہیں معلوم، ابا پیٹرول بھراتے میں خرچ کرتے رہتی، بس میرے کو یہ نہیں معلوم. آپ کی گاڑی کا ٹائر پریشر کتنا رہتا، آگے کا کتنا، پیچھے کتنا، کبھی نہیں معلوم. بھائی بھرا کے جاتے، ابا بھرا کے دے دیتے. اس نان مسلم سے پوچھیے ٹائر پریشر کتنا رہتا تو بولیں گے آگے 35 رہتا، پیچھے 35 رہتا، ڈبل سیٹ چلائے تو پیچھے پلین ہے تو 40 بھرانا پڑتا، آگے 30 رہتا، فلاں. اس کو سب پتا ہے پیٹرول کا ایوریج کیا، اس کو پورا پتا ہے. میں کالج جاتی تو میرے کو حساب رکھنا پڑتا چونکہ اتنا ہے، فلاں ہے. اس کی جو ہی ہڈیاں نکل گئی ہوں گی، یہاں کی صحت اس کی اتنی خراب ہوں گی چونکہ اس کو بھی اتنی فکر ہے جتنے اس کے بھائی کو یا آپ کے بھائی کو فکر ہے کمانے کی. تو ان کو کمانا بھی ہے، بچوں کی پیدائش میں بھی ان کو تکلیف اٹھانا ہے، پرورش بھی ان کو کرنا ہے، پروفیشنل جاب کرتے کرتے یہ سب کرنا ہے ان کو. دیکھیے آپ، تو اللہ رب العزت نے سکون اطمینان دیا. تو خواتین نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام صرف یہی تھا، بس اتنا کہ ہم سکون اطمینان میں، اور اس میں جو کمی آئی اس کے اوپر ہم رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات، ڈیبیٹس اور جھگڑے اور ساری چیزیں کریں. تو جب اصل مقصد بھول گئے تو دیگر مقاصد، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے زندگی ہماری ضائع ہو رہی ہے. میں پریکٹیکلی یہ کہہ سکتا ہوں، لڑائی جھگڑوں میں ضائع ہو رہی ہے، چغلی اور غیبت میں ضائع ہو رہی ہے،
رشتہ داروں سے پریشانیوں کے ذریعے ضائع ہو رہی ہے. مطلب عجیب و غریب, مطلب ہر ایک عورت سے ایک نئی سٹوری سنیں گے اور وہ سٹوری عجیب و غریب سٹوری رہیں گی. مطلب آپ مثال اس کی کسی نے ایسی ایک ریل بنایا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لنگڑا بھی ہے, ایک ٹانگ نہیں ہے اس کو, سائیکل بھی چلا رہا ہے, سائیکل کو سیٹ بھی نہیں ہے, اس کے غربت کا یہ عالم, سگنل پہ آ کے رکتا ہے تو دوسرا آدمی گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے. یہ بیچارہ بول رہا ہے کہ کتنی مشکل ہے, کتنی دھوپ ہے, سگنل ہے وغیرہ ہے. تو وہ بول رہا ہے تیری کچھ بھی مشکل نہیں, میں جو پریشانی اور فتنہ اور فساد میں کیا ہوں. ہر آدمی جو کار میں بیٹھا ہوا دکھتا ہے, کیا تم کو لگتا ہے آرام سے بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس کو کیا لگتا ہے لنگڑے کو کہ میرا ایک پیر نہیں, اس کے دونوں پیر نہیں ہوں گے. دیکھ اندر آ کے دیکھ, بولے میں کیا حال میں زندگی گزار رہا ہوں. تو جب اندر کار میں جھانکتا تو اس کے دونوں پیر صحیح ہیں. تو بولے کیا تیرا پرابلم ہے؟ جگہ کتنی کم ہے, بولے فارچونر ہے نا اس میں جگہ زیادہ تھی. بولے ابا نے چھوٹی کار لے لی, تیرے کو کیا ہوں, کتنی مشکل سے میں بیٹھا ہوں, میرے پیروں کو جالنے میں کتنی تکلیف ہو رہی. ہماری کمپلینس ایسی, وہ آدمی کی ایسی. مطلب سہولتوں میں کیا نہیں ملا اس پہ ہماری کمپلینس ہے, جینوین کمپلینس نہیں ہوں. تو ہم لوگ جو ہے اصل کام کو چونکہ بھول گئے, تو یہ ساری چیزوں نے ہم کو انگیج ہونے انوالو کر لیا اور مکمل طور سے ٹائم چلا گیا. حتیٰ کہ آج تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تربیت کے لیے بھی بچوں کے ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے, چونکہ اتنے سارے کام ماں کو تربیت کے علاوہ کرنا ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہے, جیسا فرسٹ ڈیوٹی ہے آج کا اسٹیٹس کون سا ڈالیں گے اس کا طے کرنا, سیکنڈ ڈیوٹی ہے دوسروں کے اسٹیٹس کو چیک کرنا واٹس ایپ کے, تھرڈ ڈیوٹی ہے کس نے میرا اسٹیٹس دیکھا اس کو چیک کرنا, فورتھ ڈیوٹی ہے کہ اس نے اسٹیٹس 4 دن سے دیکھنے کے بعد بھی ایک دن میں کمنٹ نہیں کری, جواب نہیں دی, ماشاءاللہ نہیں لکھی. اس سے اس کی حسد اور جلن کا پتہ چلتا ہے, چونکہ میں نے دیکھ لی کہ اس نے دیکھ لی. ماشاءاللہ ٹائم کا اندازہ لگائیے, اسٹیٹس ڈالنا, کس نے دیکھا چیک کرنا, کب دیکھا, کیا ہوا, دوسروں کے اسٹیٹس چیک کرنا. ماشاءاللہ یہ سب چیزیں الحمدللہ ہو رہی, یاد رکھیے. اصل کام اس میں سے غائب ہو گیا, یاد رکھیے. یوتھ ہے, نوجوان ہے, تو سوشل میڈیا میں انڈلج اور بالکل کہیں غرق ہے. یوتھ ایج سے نکل گئے, میرڈ ہے, بچے وغیرہ ہے, تو ماشاءاللہ 2 بچے ہیں تو وہ دونوں ریل بنا رہے ہیں آپ کی. آج چلو میں انڈا پھوڑ کے اس میں ڈالنے والی ہوں, ریکارڈ کرو, نانی کو بھیجنا ہے اپنے کو, یہ کیسا بناتے. تو وہ 2 بچے 2 جگہ سے 2 اینگل سے آپ کو ماشاءاللہ ریکارڈ کر رہے ہیں, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ ایسی بھی مائیں میں نے دیکھا جو انسٹاگرام پہ بھی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے. ہر روز کی ایک ریل بنا کے ڈالنا ہے, جیسے ایک وظیفہ کرنا پہلے زمانے میں عورتیں کرتی تھی, ایک سورہ پڑھنا ہے, آج ایک ترجمہ, تو ایک ریل ڈالنا. یہ بھی تو بہت مطلب موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹیز فرائض کے بعد سمجھو ابھی انسٹا ریل کو اپڈیٹ کرنا ہے. کہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس تو جو نہیں پڑھے لکھے وہ بھی کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ کچھ اور کریں گے نا, تھوڑا آگے بڑھ کر جو کرنا چاہیے. تو انسٹا کے ریل اپڈیٹ کرنا ہے ماشاءاللہ, تو آپ آتے ہوئے ایک شارٹ, جاتے ہوئے ایک شارٹ ہے نا, برقع اڑتے ہوئے ایک شارٹ, ادھر اچھی ہوا ادھر سے لو ذرا سائڈ شارٹ, یہ سب ہو رہا ہے, یاد رکھیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ لوگ پرائیویٹ کرتے ہیں, لیکن جو جاننے پہچاننے والے جو ان کے ہے گروپ میں وہ دیکھ رہے ہیں. یہ سب چیزوں میں کمپلیٹ انوالو, انگیج, انڈلج, مطلب غرق ہو چکے, یاد رکھیے. اور اسی کو ہم نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا. تو پلیز میں گزارش کروں گا خواتین سے, یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے, بہت بڑے بڑے کارنامے آپ کو انجام دینا ہے, رکھیے. تو سب سے پہلے اپنے مقام کو پہچانیے, مرتبے کو پہچانیے, آپ کی قربانیوں کو یاد کیجیے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دی ہے, اور ان قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں. آپ کو ہی اصل قربانی دینا ہے, اس لیے کہ آپ وہ مٹی بنیں گی, یاد رکھیے, جس کے اندر وہ بہترین پھل دینے والے جھاڑ لگنے والے ہیں. مطلب آنے والی جنریشن, نسلیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ مس مینجمنٹ میں چلے گئے, آپ نے زندگی کو چھوڑ دیا, آپ نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسلوں کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو کیا کرنا ہے, وہ بھی اپنی منمانی زندگی گزاریں گی. تو پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے, غریبوں کا حال ہے وہ اپنی غربت سے پریشان ہے, مالداروں کا حال ہے اپنی نعمتوں کو دکھانے سے پریشان ہے. سب کا ہی حال ہے. غریب پریشان ہے کہ اس کا ہے ہی نہیں, مالدار پریشان ہے کہ اب سب نے دیکھا کیا نہیں میرا جو میرے پاس ہے, جو میں بتانا چاہ رہی ہوں, یہاں کھانا کھائے, یہ گاڑی میں گھومے, ادھر بیٹھے تھے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا, فلاں یہ ہے. اور عجیب و غریب چیزیں, مطلب کبھی سمجھ میں نہیں آتا, چیزیں چونکہ آ جاتی ہے سامنے, اتنا ٹائم کیسے ملتا ہے, اتنے آئیڈیاز کیسے نکلتے ہیں نا. ایک باپردہ خاتون ہے, تو باپردہ خاتون ہے تو ہاتھوں کی فوٹواں ڈال رہی ہے, یوں ہاتھ, یوں ہاتھ, یوں ہاتھ, دیکھیں آپ, عجیب و غریب ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. ایک ناخن آ رہا ہے ادھر سے, مطلب کچھ تو بھی اب کیا رہتا ہے اس کا میننگ نہیں آ رہا, لیکن دکھ رہا ہے. مطلب اب تم اندازہ لگاؤ, پہچانو کیا بولنا چاہتی ہوں میں. تو یہ سب یاد ہے. تو غریب اپنی غربت سے پریشان ہے, مالدار اپنی نعمتوں کے اظہار سے پریشان ہے کہ کہاں کہاں اظہار کروں, کیسے کیسے اظہار کروں, کیسے کیسے بتاؤ. ایک آنکھ پردے کے ساتھ ہے لیکن ایک آنکھ, آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب چیزیں, پیچھے کا سب بلر آ رہا لیکن ساری نعمتیں دکھ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے سائڈ سے, سمجھ, یا کبھی خود بلر میں ہے, پیچھے کی نعمتیں کلیئر دکھ رہی ہے کہ یہاں کھڑے یہ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو گئی, یاد رکھیں. تو لہٰذا آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پلان وے میں کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سب سے پہلے جب آپ کام شروع کریں گے تو کام کے لیے آپ کے پاس ایک بیس ہونا چاہیے, اور وہ بیس ہے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت.
یہ بیس آپ کو تیار کرنا ہے، نالج بیس جس کو بولیں گے. جیسے آپ کو جو کام کرنا ہے دین کا، تو دین کا نالج گین کرنا ہے. تو پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی کتاب کو کم از کم ایک بار ترجمے سے، اور اس کے بعد ایک بار تفسیر کے ساتھ، جس میں خاص طور سے تفسیر ابن کثیر میں ریکمینڈ کروں گا، اور بھی تفاسیر آپ جو بیٹر آپ کو لگی بہرحال آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو پہلا کام قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگیں گے. آپ تھوڑا سا خوش دلی کے ساتھ پلان وے میں کریں، اچھا ہو جائے. سیکنڈ ریکمینڈ کروں گا آپ کو سیرت کا مطالعہ، چونکہ قرآن کو کیسے امپلیمنٹ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کو سیرت سے ملے گا اور آپ کو سمجھ میں آئیں گی باتیں. سیرت میں گزارش کروں گا چھوٹی موٹی سیرت مت پڑھی، مطلب ان دا سینس کہ کتابی اعتبار سے جو چھوٹی سائز کی ہوتی ہے 100 پیج 200 پیج، اس سے آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا. سیرت کی جب میں بات کر رہا ہوں تو کم از کم ایسی سیرت پڑھی جو 1000 to 2000 پیجز کی ہو منیمم، چونکہ ہم ایک شخصیت کی مکمل زندگی کی بات کر رہے ہیں، وہ 100 پیجز میں نہیں آ سکتے. آپ کا اور میرا 2 دن میں آپ نے کیا کیا لکھنے بیٹھیں گے تو کئی پیج بھر جائیں گے. میں نے یہ تقریر جو ابھی دی ہوں آدھے گھنٹے کی، اگر اس کو لکھا جائے گا ٹرانسکرپٹ تو 20 سے 25 پیج تو اس میں بھر جائیں گے. ہاف این آور کی تقریر کی بات ہو رہی ہے نا. تو لہٰذا زندگی جو بڑی بڑی ضخیم کتابیں سیرت پہ لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے بہت سارے اردو اور انگلش ترجمے بھی آج کل آ چکے ہیں. یاد رکھیں ان کا مطالعہ، اس میں کیا ہوگا معلوم، اس سے علم کی گہرائی آپ کی بڑھیں گی. یاد رکھیں اس کے بعد اللہ نے جیسا وقت اور سہولت دیا ویسے ویسے مختلف علوم اور فن میں آگے بڑھی. جہاں قرآن پڑھا ہے تو قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش، تجوید وغیرہ. جہاں قرآن کو سمجھا تو علوم القرآن کی کوئی کلاسز ہوتے ہیں وہاں جانا. جہاں قرآن کو سمجھا تو قرآن سے اور جو فن آتے ہیں ان کو سمجھنا. اس کے بعد سنت کی ہم نے بات کی، سیرت کی ہم نے بات کی، تو اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، پھر حدیث کی کتابیں پڑھنا، پھر یہ، پھر فقہ، اور یہ کئی چیزیں یاد رکھیں. پھر میدان کھلتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ 2 بیسک چیزیں آپ کا نالج بیس ہے، یہ بنیادیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کام شروع کریں گے. اب کام کیسے شروع کریں گے اور کہاں سے کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، آپ کو جو کام شروع کرنا ہے اپنے آپ سے کرنا ہے. فرسٹ آپ کا ڈیولپمنٹ اپنا ہو گیا، اور اگر آپ ان میرڈ ہے، غیر شادی شدہ، تو آپ ہیں. پھر آپ کا پیرنٹس اور آپ کے سبلنگس، آپ کے بہن بھائی، آپ کا گھر ہے مطلب. پھر آپ کا خاندان ہے، پھر آس پڑوس کے لوگ ہیں، پھر محلہ ہے، اور پھر بستی ہے. میرڈ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا علم ہو گیا، اس کا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے بعد اس کے ہسبینڈ اور اس کے بچے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. پھر ہسبینڈ کے گھر والے، اس کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کا حلقہ، اس کے بعد کا حلقہ، پھر شہر، پھر اس طرح سے دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، اور پریکٹیکلی ایسا کرنا ہے. چونکہ میں نے یہ بھی دیکھا بہت ساری خواتین کو کہ نہیں وہ اب دین کا کام کرنا ہے تو ہم دنیا کا کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ نے کسی ایسے مرد کو دیکھا جو مسجد کا بھی ذمہ دار ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، اور بولا میں کام نہیں کروں گا دن بھر؟ تم کو اب سٹرگل کرنا ہے، تم کو بھوکے رہنا ہے، تم کو جو بھی کرنا ہے تمہارے ابا سے لا کے کرنا، میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. تو خاتون یہ بول رہی شوہر کو دیکھو میں دین کا کام کرنا چاہ رہی ہوں تو میں یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی جو عام عورتیں کرتی ہیں. کھانا نہیں بنا سکتی، کپڑے نہیں دھو سکتی، فلاں نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی. تمہاری امی کی تو کبھی مان نہیں سکتی میں، بہرحال یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، اور پھر میں دین کا کام کروں گی. ایسا دنیا میں کہاں آپ کو ملنے والا ہے؟ مطلب دنیا میں ایسا کہاں ہونے والا ہے کہ یہ سب ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ یہ کام کریں؟ تو آپ کو یہ چیز کو سمجھنا یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. تو ایک دائرے کار ہے، اس کو بنائیے، اس کو ڈیفائن کیجیے. چلیے ٹھیک ہے، ایسا ہے انسان کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ مصروف ہو گیا، تو کتنے دن تک مصروف رہیں گا؟ اس کے انگیجمنٹ جو رہتا ہے، یاد رکھیں انگیجمنٹ بولتے وہ رسم نہیں بول رہا ہوں میں، انگیجمنٹ مطلب نکاح کے بعد جو بزی رہیں گا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ. تو میکسیمم 10 ایئرس کا پیریڈ ہے جس میں بہت زیادہ خاتون انگیج ہوتی ہے. ایک بار 10 ایئرس کا پیریڈ گزر گیا، 12 ایئرس کا پیریڈ گزر گیا، 2 3 4 ایشوز مطلب جتنے بچے ہونا تھے ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ پھر چالو ہو جاتا ہے جب پھر خاتون فری ہو جاتی ہے ایک طرح سے پھر اس کے پاس اپنا ٹائم بچنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ پرومیننٹلی آگے بڑھ چل کر حصہ لے سکتی ہے اب کام میں، حالانکہ اس دور میں بھی لے سکتی ہے، اس کے ہسبینڈ کا، اس کی فیملی کا سپورٹ رہا تو. لیکن اس کے بعد تو پھر اور فری ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو گھر میں اتنا انگیج کر لیتے کہ ہم کو لگتا ہے دوسرا کوئی دنیا میں کام باقی ہی نہیں ہے. جیسا گھر کی صفائی ہوگی تو پھر گھر کے پردے بدلنا ہے، گھر کے پردے بدلے تو پردوں کو دھونا ہے، پردوں کو دھونا ہے تو نئے پردے لگانا ہے، نئے پردے لگانا ہے تو نئے صوفے. یہ سب پلاننگ پورا دن رات صبح شام اسی کا سب کچھ ہے. لیکن دینی علم، دینی علوم، کس پہ کیا کام کرنا، کیسے کرنا ہے، گھر میں کیسے کرنا، وہاں اس کی کوئی پلاننگ نہیں. پرابلم یہ ہے اگر آپ پراپر پلاننگ کریں تو زندگی میں آپ کو ضرور موقع ملے گا. ہر دور میں آپ کام کر سکتے ہیں، ہر دور میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ علم کا نالج بیس بنانا ہے اور پھر پلان کرنا لائف کو، اور لائف کی لمبی پلاننگ کرنا. اللہ زندگی دے تو میں یہ انشاءاللہ العزیز کروں گا یا کروں گی. یاد رکھیں میں جب ینگ تھا، بہت سارے لیکچر ہو سکتا ہے آپ نے سنے ہوں گے، میں نے اس میں بتایا بھی یہ سب چیزیں. کسی نے سوال کیا تھا اس میں نے وہ کیا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے 1996، ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے جب. ٹھیک ہے، 1996 میں نے پلان کیا تھا کہ ہم کوئی ادارہ چالو کریں گے، اس کا ایک نام رکھیں گے، اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ کام کریں گے. 1996 میں 11th میں تھا، 1995 میں نے 10th پاس کیا.
اب عمر کا کیلکولیشن کرنا شروع کر سکتے ہیں وہاں سے. بہرحال تو 10th پاس کیا. 11 میں تھا جب میں پلان کر رہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، حالات دی، تو یہ ایسے ایسے ادارے ایسے 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 کام کریں گے. اس کے بعد جب میں نے گریجویشن کیا تو میں 20 ایئرس کا ہو گیا گریجویشن کے اندر. 2000 میں نے گریجویشن میرا پاس کیا. تو گریجویشن جب ہوا تو جب میں نے پلاننگ کیا کہ یہاں سے 15 ایئرس میں کیا کروں گا. چلو 15 ایئرس مطلب میری ایج 20 تھی تو میں نے 35 ایئرس کی ایج تک کا ایک پلان بنایا. میری ایسی سوچ تھی کہ 35 سال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پیورلی کام کے اندر آ جاتے ہیں، مطلب ذمہ داریاں فیملی وغیرہ کی، اور والدین کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ذمہ داری الگ ہو جاتی ہے، بچے کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داریاں، کمانے کی ذمہ داریاں، پیرنٹس کی ذمہ داری، ایسا ہوتا ہے. تو 35 ایئرس تک ایک اچھا ٹائم ہے جب میں کچھ ہیلدی ورک آؤٹ اس میں کر لے سکتا ہوں، تاکہ وہ 21st ایئر سے لے کر تو 35th ایئر تک کا میں نے 15 سال کا ایک منصوبہ بنایا. اور جو 96 میں پلاننگ کیا تھا ایسے اداروں کے نام ہوں گے، فلاں ہوں گے، اللہ رب العزت نے 35 سال کی عمر تک کام لیا. 35 سال کے بعد تو اور بڑے لیول پہ کام کیا ہم نے. جب مجھے لگا تھا کہ اب یہ اینڈ ہوگا تو اللہ رب العزت وہاں سے شروعات کر دی اس چیز کی. ٹھیک، تو بہرحال منصوبہ ہونا چاہیے. پلاننگ بڑی اصل چیز ہے، یاد رکھیے، پلاننگ ہونا چاہیے انسان کے پاس. تو آج ہمارے پاس جو ہے نا پلاننگ نہیں ہے کسی چیز کی، یاد رکھیے، مطلب غیر منصوبہ بند طریقے سے بس زندگی گزر رہی ہے جیسا اس کو آپ کو گزارنا ہے. ہم من مانے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور جی رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ بھی پلان کیجیے. ٹھیک ہے، میرج ہو جاتی اتنے دن میں تو کیسے پلان ہوگا، اس کے بعد فلاں کریں گے، تو ایک پلان تو کون سے ہو، خواب تو ایک ذہن میں ہو، خاکہ تو آپ کھینچیے. اللہ رب العزت دیکھیے اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو، یاد رکھیے. اگر ایسا آپ پلان نہیں کریں گے تو پھر زندگی الگ سے موقع آپ کو اور مجھے دینے والی نہیں، یاد رکھیے. ٹھیک، اور اگر ایسے منصوبہ بند طریقے سے ہماری خواتین پلان کریں گی تو میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلیں اپنی ماں کو دیکھ کر، ایک انسان اپنی بیوی کو دیکھ کر، گھر کے دوسرے افراد اس بچی کو دیکھ کر کتنے موٹیویٹ ہوں گے کہ دیکھو فلاں بچی نے فلاں فلاں کر کے آج یہاں تک پہنچ گئی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال اس طرح کی پلاننگ کی ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھیے. اب ایک انسان جب نالج بیس بنا لیا کہ لوگوں میں کام کرنا ہے، ایک پلان وے میں کام کر رہا ہے، یاد رکھیے. تو یہ بات یاد رکھیے، دعوت و تبلیغ میں آپ کے اثر جب آئیں گا وہ افیکٹو تب ہوں گی جب آپ خود اپنی زندگی میں باعمل ہوں گے. دعوت و تبلیغ میں، بات چیت میں اللہ افیکٹ نہیں دیں گا آپ کے جب تک آپ خود باعمل نہیں ہوں گے. جب آپ باعمل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات میں اثر رکھیں گا. یاد رکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اس بات میں اللہ تعالیٰ اثر رکھیں گا. اس کے لیے آپ کو کوئی دوسری چیز کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا بولے تو زیادہ امپیکٹ ہوتا، ویسا کرے تو زیادہ امپیکٹفل ہوتا ہے نا. کچھ لوگ تقریر آپ دیتے تھے کہ صرف چلا کے تقریر، ان کو لگتا ہے چلا کے تقریر دینے سے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو اگر نسیں پوری دکھ رہی ہیں کہ ایسا کرے فنا، ان کو لگا ہاں وہ لوگوں کو بہت سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں، اصل چیز ہے جس بنیاد پہ لوگ سمجھیں گے آپ کی تقریر کو، وہ ہے آپ باعمل ہو اپنی زندگی میں. باعمل ہونے سے اللہ رب العزت الفاظ میں تاثیر دیں گا اور وہ امپیکٹفل ہوں گے. یاد رکھیے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ باعمل نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر دعوت تبلیغ میں کام کرنا ہے، منصوبہ بند طریقے سے کام کرنا ہے، اپنے کام کو افیکٹو بنانے کے لیے آپ کو باعمل ہونا پڑے گا. جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی زندگی کو ایگزامپل کے طور پر لیں گے کہ فلاں خاتون کو دیکھو ماشاءاللہ اس نے یہ کہا اور اس کی زندگی میں یہ ہے، اور واقعی میں اس کا عمل بھی اسی چیز پر ہے جو کام اس نے اپنے زندگی میں کہا اور اس نے ماشاءاللہ کر کے بھی بتایا. تو آپ کو باعمل ہونا پڑے گا. یاد رکھیے، یہ نہیں کہ آپ نے بولی ایک بات اور کری ایک بات. ایسا ہو رہا ہے، کوئی خاتون ہے وہ درس دے رہی ہے کہ غیبت اور چغلی نہیں کرنا چاہیے فلاں ہے، لیکن وہ صاحبہ نے خود اپنے اوپر غیبت اور چغلی کو حلال قرار دے دیا. مطلب وہ کسی کی بھی کر رہے ہیں، جب چاہے بیٹھے، آپ دیکھیں گے گروپ میں بیٹھے تو یہ کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، تو غیبت چغلی کرنا حرام ہے. تو پھر امپیکٹ نہیں آئیں گا، اللہ تعالیٰ اثر نہیں دیں گا بات میں، لوگ باعمل نہیں ہوں گے آپ کی بات کو سن کر. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، مشہور ہونا اور مقبول ہونا دونوں میں بہت فرق رہتا ہے. مشہور کئی لوگ ہیں دنیا میں لوگ، لیکن ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں نہیں گزارتے، مقبول نہیں ہوں، ہے نا. لوگ ہیرو ہیروئنس کے پیچھے پڑے ہیں، کرکٹ سٹارز اور مختلف سپورٹس سٹارز کے پیچھے پڑے ہیں، اور کیا کیا نہیں کہ سیلیبریٹیز کے پیچھے پڑے، انفلوئنسرز کے پیچھے پڑے ہیں. وہ مشہور بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ مقبول نہیں ہیں، نہ ان کے عمل قبولیت کو پہنچتے اور نہ ہی ان کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ بات بھی آپ سمجھیں. تو لہٰذا باعمل ہونا، باعمل ہونے سے یاد رکھیے آپ کی بات امپیکٹفل ہوں گی اور لوگ اس کا اثر لیں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے عمل تو جو آپ کر رہے ہیں اس کا اجر ملیں گا، لیکن وہ عمل جو وہ کریں گے اس کا اجر بھی کس کے نام عمل میں آئیں گا، آپ کے نام عمل میں لکھا جائے گا. تو دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان کم وقت میں زیادہ اعمال کر سکتا ہے. جامع ترمذی کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو کسی چیز کی طرف بلائے تو جتنا اجر کرنے والے کو ملے گا اس کے بلانے کے بعد، اتنا ہی اجر بلانے والے کو ملے گا، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں ہوں گی. تو سمجھو آپ نے کسی کو دعوت دی، آپ نماز پڑھے، تو سمجھ لیجیے، مثال دے رہا ہوں، 100 آپ کو ثواب مل رہے تھے. آپ نے کسی کو دعوت دی، دعوت نماز کی، وہ نمازی بن گئی، تو اس کے 100 بھی آپ کے 100 کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، آپ کے پاس 200 ہو گئے. اور کون سا ایسا انسان ہے ایسا نہیں چاہتا کہ کم وقت میں زیادہ عمل ہو سکے؟ سب چاہتے ہیں نا. تو یہ اس کا نسخہ ہے.
تو ہمیں اثر انداز اپنے کام کو کرنے کے لیے یاد رکھیے کرنا ہے. اب اسی طرح یاد رکھیے ہم کو دعوت و تبلیغ کے اندر کام کرنا ہے، جس میں ہم کو لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، شرک سے لوگوں کو روکنا ہے، اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، حلال کی طرف بلانا ہے، حرام سے روکنا ہے، سنت کی طرف بلانا ہے، بدعت سے روکنا ہے. یاد رکھیے یہ سب چیزیں یاد رکھیے ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے اور دنیا کی فکروں سے ان کو نکال کر آخرت کی فکر ان کے ذہن میں دینا. یاد رکھیے ایک بچہ ہے سمجھ لیجیے اور اپنی ماں کو دیکھتا ہے وہ آخرت کی فکر کر رہی ہے، تو آپ سوچیے کیا امپیکٹ پڑے گا اس بچے پہ، اس کی تربیت کس طریقے سے ہوگی اور وہ کس ذہنیت کا بچہ بنے گا. ایک ماں ہے جو اپنے حالات کو اپنے حد تک رکھتی ہے اور بچوں کو ڈیولپمنٹ کے اندر ان حالات کا اثر نہیں لاتی ہے، وہ بچے کیسے ڈیولپ ہوں گے اندازہ لگائیے. تو یہ سمجھیے تمام چیزیں. ہوتا ہے کسی کی زندگی میں الگ الگ حالات ہوتے ہیں، وہ حالات سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچوں تک اس کو ریفلیکٹ مت ہونے دیجیے ان حالات کو. آپ دیکھیے بچے دیکھیے پھر کیسے نکلتے ہیں. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ یاد رکھیے، خواتین کو جس انداز سے دیکھا جا رہا ہے، یہ سب چیزوں کو بھول کے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بڑے کام میں جو لگے ہوئے کماؤ اور کھاؤ، یا کماؤ کھاؤ اور خرچہ کرو. یہ سب سے بڑا کام بن گیا ہمارا. علم سیکھو، سمجھو اور پہنچاؤ، وہ چھوڑ کر کماؤ کھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزوں کو کیسا محسوس، اس کے لیے ہمارا اکثر ٹائم اکثر ایفرٹ اس میں لگے. یاد رکھیے دیکھیے آپ کے دن بھر کی پلاننگ میں یہی سب چیزیں شامل ہیں. ڈسکشن میں بھی ہے کہ بس اب ان کی تنخواہ بڑھ جانا تو ہم یہ لے لیتے ہیں. پلاننگ مطلب پوری کمپلیٹلی ورلڈلی پلاننگ سے. ٹھیک ہے دنیا کی پلاننگ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ ہو نا. دین کی پلاننگ میں ایسا کوئی چیز شامل ہے کہ نہیں ہے. رمضان آتے ہیں ہر سال، نظام آباد میں بھی آتے ہوں گے نا. تو رمضان آتے تو پہلا کام کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ آ رہے ہیں تو پہلی تھاٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر، رمضان کو 15 دن باقی ہے اور افطار میں کیا بنے گا اب تک طے نہیں ہوا. یہ تھاٹ پروسیس فکروں سے اٹھ رہے. کیا 10 دن میں رمضان ہے اور افطار اور سحر کا مینیو اب تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہے؟ استغفر اللہ، کیسے کریں گے اب ہم، کیسے مینیج کریں گے 10 دن میں؟ وہ نہیں صاحب، یہ ڈسکشن کا موضوع ہے. رمضان آ گئے قرآن کیسے پڑھنا، رمضان آ گئے روزوں کو مینیج کیسے، رمضان آ گئے بیماریوں کے ساتھ روزہ مینیج کرنا کیسے، رمضان آ گئے بچہ ہے چھوٹا اس کی تربیت کے ساتھ کیسے مینیج کرنا، رمضان آ گئے فلاں ذمہ داریاں، فلاں بیمار ہے، فلاں کا آپریشن ہوا، اس کے ساتھ رمضان کو کیسے مینیج کرنا ہے، رمضان میں زیادہ عبادتیں کیسی ہو پائیں ان حالات میں. وہ نہیں ہے ڈسکشن کا موضوع ہے. اس کے بعد رمضان کی چالو ہو گئے، رمضان چالو ہو گئے اور اس کے بعد جو پھر فکریں چالو ہو جاتی کہ رمضان چالو ہو گئے اور اب کپڑے کیا لیے جائیں گے اب تک طے نہیں ہوا ہے نا. مطلب جو کپڑے رمضان کے پہلے عشرے میں لے رہے وہ آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، چونکہ انہوں نے آخری عشروں کو نہیں چنا اس کے لیے. جو دوسرا گروپ ہے وہ جا کے دوسرے عشرے کے اندر دیکھ کے آ رہا کپڑے، لیکن لینا تیسرے عشرے میں، اس لیے کہ جب نیا مال آتا. اچھا انہوں کیا کرتے آخری عشرے میں لاتے تو ابھی مت لو، صرف دیکھ کر آؤ. پھر آخری عشرے میں شب قدر میں کپڑے لینے کی فضیلت تو نیکسٹ لیول ہے. ایک کپڑا 1000 مہینے چلتا ہو جو شب قدر میں لیتے ہیں، 1000 منتھ تک پہن سکتے ہیں. آپ اس کو آج لے لے تو شب قدر کی فضیلت ہی ہے. تو اس میں پرچیسنگ چالو ہے، رات جاگنے میں گزارے جا رہی ہے، دن سونے میں گزارے جا رہے ہیں. اب روزے کا احساس نہیں، ایسے تو پھر ماشاءاللہ پورا سال روزے رکھ سکتے ہیں. لوگوں کی پہلے فجر چھوٹ رہی تھی، اب ظہر چھوٹ رہی رمضانوں میں، چونکہ فجر کے بعد سو رہے تو اثر میں اٹھ رہے ہیں تو ظہر کی قضا کر لے رہے ہیں. 1 گھنٹہ جاگنا ہے پھر روزہ کھل جا رہا ہے. یہ سب حالات ہے. اور جب چھٹیوں میں رمضان آئے تھے تب تو دیکھا ہوں گا آپ نے کیا کیا ہوا. رمضان، کووڈ، چھٹیاں، ابھی تو سمر سے نکل کے اب جو ہے وہ ایگزامینیشن کے ٹائم میں آ گئے، لیکن تب تو یہ سب ہوا. تو پلاننگ دیکھیے اب کیا ہے. تو ہم کو جو ہے پلاننگ کرنا یاد رکھیے آخرت کے. تو ہم کھاؤ کماؤ اور خرچہ کرو، اس کی پلاننگ سے ہمارے پاس ہے. لیکن علم حاصل کرو، عمل کرو اور پہنچاؤ، اس کی ہم کو پلاننگ کرنا یاد رکھیں. اس طرح وقت کی بربادی کے سارے ٹولز آج ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس لیے کہ یہ وقت جو ہمارا یہاں جا رہا ہے وہ وقت اصل کہیں اور جانا چاہیے تھا. وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا بہت پہلے تو ایسا تھا کہ ہم بول سکتے تھے چغلی، غیبت، گوسپ، گھومنا پھرنا، بازار، یہ سب تھا. ابھی وہ سوشل میڈیا سب ہو گیا، بازار بھی وہیں ہے، گوسپ بھی وہیں ہو رہی ہے، چغلی غیبت بھی اس کے ذریعے، سب وہ ایک ہی جگہ جمع ہو گیا. تو سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ اپنا لیا گیا کہ اب دوسرے کچھ کام کرنے کی وجہ باقی نہیں رہی ہے انسان کے لیے. فیشن پرستی بولے تو یہ نہیں کہ آپ میک اپ کرے اور اچھے کپڑے. فیشن پرستی مراد یہ ہر چیز میں ایک آپ فلیگ بیرر بن جائے، علم بردار بن جائے کہ ہمارا خاندان سب سے آگے. اس کے لیے آپ کو جو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا نا، ایسا برقع آ گیا تو ویسا برقع آ گیا، اب تک نہیں لیا، استغفر اللہ کتنے پیچھے ہیں آپ. تو وہ اس میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا. وہ موبائل کیا دی، موبائل اب تک نہیں لیا آپ نے، مالداری کا کچھ سچا نہیں دکھ رہا آپ لوگوں کے. تو یہ سب فیشن، مطلب ہر چیز کو سوسائٹی مینٹین کرنا بولتے ہیں اس کو. اس میں اتنا انڈلج ہے، اتنا انوالو اور انگیج ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو جو وقت لگنا چاہیے تھا دوسرے کام میں، وہ وقت اور پیسہ ان سب کاموں میں لگ جا رہا ہے. ایک ماں کی تربیت یہ کہ اپنے بچوں کو اس نے کفایت شاری سکھائی تاکہ ان پیسوں کو بچا کے اللہ کے نام میں صدقہ کریں. کفایت شاری سکھائی تاکہ ان پیسوں کو جمع کر کے دین کے کام میں، دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، غریبوں کی مدد میں لگائے. تو کیسا ہوگا؟ لیکن یہاں یہ سب نہیں ہو رہا ہے. تو فیشن پرستی میں، کھانے اور کمانے کے اندر لگے، یاد رکھے فضول خرچی کے اندر لگے ہیں. سوشل میڈیا بہرحال ایک حد تک وہ ہو گیا ہے
تعلیم کا کوئی مزاج نہیں، یاد رکھے، دینی تعلیم بھی نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی یاد رکھے، اس کا بھی کوئی مزاج نہیں ہے. لڑکیاں اگر ہماری پڑھتی بھی ہے تو آتھینٹکلی جینوینلی وہ پڑھائی کے لیے کبھی پڑھتی نہیں ہے، بس شادی کے انتظار میں پڑھتے رہتی ہے. تعلیم کا مقصد تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا مقصد شادی ہے. چونکہ وہ ہو نہیں رہی تو ابھی خالی میں کیا کریں گے. دوسرا تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو سنا، ہو سکتا ہے یہاں نہیں بولتے ہوں گے آپ کے پاس، لیکن کئی لوگوں کو سنا، بڑے ہم تم کو اچھی تعلیم دلا رہے ہیں، تو آ کے جب شوہر سے جھگڑا ہو شادی کے بعد تو سینہ تان کے کھڑے رہنا، اس سامنے کہنا آئی ایم ایجوکیٹڈ، چھوڑ دے، چھوڑنا ہے تو میں زندگی گزار سکتی ہوں، اپنے قدموں میں جی سکتی ہوں. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ تعلیم کا مقصد سکھایا جا رہا ہے بچیوں کو. یہ پرپس آف ایجوکیشن ہے. یا تو وہ ٹائم ویٹنگ پیریڈ کے لیے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، یا پھر اگر کچھ ہو جائے تو. اور وہ تعلیم کی کوالٹی بھی کیا ہے میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں. اگر بی ایس سی پاس بچی سے کمپیوٹرز میں اگر کی ہوں، میں 2 سوال کروں گا اس سے کسی لینگویج کی تو اس کو جواب نہیں آئے گا. یہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ جو بی ایس سی بھی ہوا، جس کو آئی ایم ایجوکیٹڈ بول رہے ہیں. وہ کوئی ریسرچ بیس ورک نہیں کیا آپ نے، ہاں کوئی فن اور ہنر اس میں سیکھا نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم کے نام پہ مکمل فن و ہنر زندگی کا چھوڑ دیا گیا ہے. جو لوگ بڑے میری بات کی گواہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹی کی شادی کے وقت اور بہو کے لانے کے وقت کیا چل رہا ہے آج کل میں بتاتا ہوں آپ کو مثال دے کر. بیٹی کی شادی کے وقت کیا کہا جا رہا ہے؟ بچی اب تک باورچی خانے میں نہیں گئی، کپڑے دھونا اس کو اب تک نہیں معلوم، بڑے کپڑوں کی اس کو وہ جو آتی ہے نا خوشبو یا وہ ڈبے اس میں گر جاتی، بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو نہیں آتا ہو. تو لہٰذا یہ گوشت کا لوتھڑا آپ کو ہم تحفے میں دے رہے ہیں، اس کو اب آپ پالیے، سنبھالیے، نکھاریے، کام سکھائیے. کون؟ بلی کو بول رہے چوہے کو ٹریننگ دینا ہے، ساس نے سکھانا. بیٹی کی شادی کے وقت انہوں نے بول رہے بچے نے بھی کچھ نہیں کیا آج تک، نہ کام کیا نہ بزنس سے بھیجا، پڑھ رہا تھا، بس پڑھ رہا تھا. بچی بھی پڑھ رہی تھی، اس لیے سے دوسرا کچھ نہیں کی. مطلب فن ہنر تعلیم کے نام پہ سب غارت کر دی ہم نے. جو فن ہنر سے تعلیم روکتی ہے آپ کی، ایسی تعلیم کیا کام کی جو آپ کو دنیا میں جینے کے سارے سہولتیں کھینچ لیتی ہے اور آپ کو تعلیم دے رہی ہے. اور یہ تو ہوا بچی کی شادی ہوتی، اب بہو کو لا رہے ہیں تو حالت یہ ہوگی ان کو بولنا پڑا یہ تو ٹھیک ہے تم کو بنانا نہیں آتا، ہم جو بنائیں گے کھائیں گے کیا نکلیں گے کیا؟ وہ نہیں چلتا، میرے کو زومیٹو کا چلتا صرف. تم نہیں بناتے ہم کو معلوم ہے، تمہاری امی نے بول دی ہے، ہم جو بنائیں گے تم کھائیں گے کیا؟ وہ نہیں، امی کے گھر سے ڈبہ آنا میرے کو روز، میں تو نہیں کھا سکتی وہ. یہ سچویشن ہے ان لوگوں کی جو اگلی جنریشن کو جنم دینے والے، پیدا کرنے والے ہیں. تعلیم کے نام پر وہ ٹائم پاس، تعلیم کے نام پر ایجوکیشن اس لیے کہ میں لڑائی جھگڑا ہو تو الگ ہونے میں فائدہ ہوگا. تعلیم کے نام پر پورے دنیا کے ہنر اور فن سے دور. ایجوکیشن حاصل کرے تو رشتہ داروں مت جاؤ، ایجوکیشن حاصل کرے تو ان کے پاس مت جاؤ، ایجوکیشن حاصل تو ان سے رشتہ توڑ دو، ایجوکیشن کے نام پر کام مت کرو، ایجوکیشن کے نام پر چولہا چکی چھوڑ دو، ایجوکیشن سب چھوڑ دو. اور اس کے بعد ایجوکیشن کا لیول کیا ہے؟ نہ ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن ہے، نہ آنرری ایجوکیشن ہے. مطلب آنرز بھی نہیں ہو، ایک ہی ایئر میں 50 سبجیکٹ پڑھ رہے آپ. آنرز مطلب کوئی ایک سبجیکٹ پڑھ کے اس میں نکھار آتا ہے. بی اے آنرز، پہلے انگلش میں آنرز ہوتا تھا، وہ بھی نہیں ہے. ادھر ایک فزکس، ایک کیمسٹری، ایک سائنس، ایک میتھمیٹکس اور ایک کمپیوٹر. کیا سبجیکٹ ہے اس میں؟ کوئی آدمی وہ ہوتا ہے کیا؟ پروفیشنلزم تھوڑی آتا. تو یہ سب پڑھائی کو نام پر دنیا اور زندگی جینے کے سارے ہنر غائب ہو چکے ہیں. آپ سب گواہی دے سکتے ہیں. کوئی لڑکی ہے گھر میں تو اپنے بھابھی سے پریشان ہے تو اپنے آپ کو بھی دیکھ لے، کل جو وہاں جو جائیں گی تو نہیں پریشان کریں گی بھائی دوسروں کو. ہو رہا ہے نا آج کل، بھیا تو میرے شادی کر کے پریشان ہو گئے. کیا ہو گیا تمہارے بھیا کو؟ کچھ نہیں کرتے انہوں. تو بیٹا تم بہت کچھ کرتے ہوں گے، اس کا مطلب کسی اور کا بھائی پریشان نہیں ہوگا اس سے، اس کا مطلب. سب سماج کرپشن ہر جگہ ہے. صرف ہم کو دکھ جب ہوتا ہے جب میرا حق مارا جاتا ہے. مطلب میرے رائٹس جب جاتے ہیں تو میں آواز کرتا ہوں، لیکن مجھے جس کے رائٹس دینا ہے وہ مجھے دینے کی سوچ بھی نہیں. بہرحال تو ہم پریکٹیکل لائف سے دور ہو گئے ایجوکیشن کے نام پر، اور دینی کاموں سے دور ہو گئے ایجوکیشن کے نام پر. فیشن پرستی نے اور یہ تمام چیزوں نے، فضول چیزوں نے امت مسلمہ کی خواتین کو انگیج اور انوالو کر لیا ہے، اور اصل جو کام تھا یاد رکھیے اس سے ہم دور ہو چکے ہیں. یاد رکھیے تو یہ بڑی ضرورت ہے، یاد رکھیے کہ کام میں اس طرح سے آگے بڑھے. آئیے ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. مثال اس طرح سے ہے کہ ایک خاتون کیا کر سکتی ہے، اور اس کو میں نام دیتا ہوں یہ بھی دعوت ہے. یہ بھی دعوت ہے. ٹھیک، ایک نوجوان بچہ تھا. اب میں پرانی مثالیں کہیں دے سکتا ہوں، جیسے اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال دے دوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا معلوم؟ جنہوں نے ان کو تعلیم، تربیت اور موٹیویٹ کیا دینی ایجوکیشن کے لیے. اس خاتون نے ان کو موٹیویٹ کیا جس کا نام انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا ابن تیمیہ. ان کے دادی کا نام تیمیہ تھا، ان کے والد کا نام نہیں تھا تیمیہ. اپنے دادی سے پوتا اتنا متاثر تھا، علم اور فن ان سے لیا کہ، اور ظاہر سی بات ہے اب دادی کو ہر اس کام کا اجر ملے گا جو ابن تیمیہ نے کیا اپنے زندگی، بلکہ وہی نام سے پکارتے ہیں ان کو ابن تیمیہ. دیکھیے ان کی سیرت بڑی آپ. تو ماں کا اثر تھا بچے پر. تو ایسے تو میں ان گنت مثالیں، جیسا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب مجلسوں میں بیٹھتے تو کہتے تھے اللہ میری ماں پہ رحم کرے، ام سلیم پر. انہوں نے تربیت کیا تو آج میں ایسا بنا ہوں. ماں کی تربیت، ام سلیم کی تربیت کا نتیجہ انس ہے. یہاں ابن تیمیہ کی دادی ایک عورت ہی تھی، تو دادی بھی ماں کی قسم ہوتی ہے. یاد رکھیے ماں، دادی، پردادی، سب مائیں ہیں. باپ، دادا، پردادا سب باپوں میں آتے ہیں آپ کے.
सब फादर्स फॉर फादर्स रहते हैं आपकी, तो उनकी माँ ही एक तरह से दादी ने तरबियत की उनकी, तो ये बड़ी है, तो ये भी एक दावत है। एक बच्चा है तालीम हासिल कर रहा है, याद रखिए वो 10th के बाद ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता है, बिजनेस वगैरह करने की सोच रहा है, एजुकेशन में उतना महारत नहीं रखता है, याद रखिए, लेकिन माँ मोटिवेट करी नहीं तुमको पढ़ना है बेटा, आगे जाना है, दुनिया में फ़न और हुनर सलाहियतमंद बनना है, काम करना है, मोटिवेट कर रही है। बच्चा बहरहाल माँ के कहने पर 10th किसी तरह से पास करता है, फिर 12th जाता है, 12th में बोलता है मुझे पढ़ना नहीं, बिजनेस करना है, माँ मोटिवेट करती नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, फलां करो, ये करो, वो बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं, याद रखिए, वजूहत जो भी हो, बहरहाल मोटिवेट करती है, बच्चा 12th भी पास करता है, अच्छे फर्स्ट क्लास बहरहाल पास होता है, ग्रेजुएशन आती है तो बोलता है अब बस, माँ बोलती नहीं बेटा ग्रेजुएशन में भी कुछ मेहनत करो, तुम आगे जाना है, तुमको फ़न हुनर दीन दुनिया में आगे बढ़ना है, तो बहरहाल माँ के उस कहने पर बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन ख़त्म होता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, तो माँ कहती भाई ये ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन छोटा सा कोर्स है कि आप तक यहाँ तक आ गए, बहरहाल माँ के बोलने पर वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है। फिर वो माँ आ जाती बोलती है ये तो तुमने किया, लेकिन दुनियावी एतबार से दीनी एतबार से भी कोई ग्रेजुएशन तुम्हारे पास होना चाहिए, तो बहरहाल माँ के उस बोलने पर बच्चा एक मदरसे से जो है एक डिग्री जो आलिमियत की बहरहाल वो भी हासिल कर लेता है। जब वो हो जाता है तो फिर माँ नमूदार होती है कि भाई आपने ये काम किया, एक और ग्रेजुएशन कर लो फलां फील्ड के अंदर, क्या जाता है इसमें, अच्छी बात है आप यहाँ तक पहुँच गए, बच्चे की शादी भी हो रही है, बच्चा बिजनेस भी कर रहा है, बच्चा भी पढ़ ही रहा है, लेकिन फिर वो ग्रेजुएशन खत्म होता है, फिर मोटिवेशन मिलता है माँ की तरफ से, फिर और एक ग्रेजुएशन होता है, फिर मोटिवेशन मिलता है माँ, और एक ग्रेजुएशन होता है, फिर मोटिवेशन मिलता है माँ की तरफ से और पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, फिर वो माँ का अभी भी मामला खत्म नहीं होता है, वो कहती है भाई ये फलां फलां कर लिया, अब डॉक्टरेट भी कर लो, बहरहाल फील्ड में हो, इतना काम कर रहे हो तो डॉक्टरेट भी कर लो, ये भी तुम्हारे लिए काम आएगा। याद रखिए, तो ये भी दावत है, उस सेंस में कह रहा हूँ, याद रखिए, जिस बच्चे की बात मैं कह रहा हूँ, मैं खुद हूँ, मैं 10th भी पढ़ना नहीं चाहता था, और मैं 8th 6th 7th 8th 9th छोटे बच्चे मेरी बात को ज़्यादा ध्यान मत भूल जाओ, मैं पास नहीं हुआ कभी, प्रमोटेड होता था, उसको मराठी में बोलते धक्का पास, बढ़ जा आगे चल, ठीक है, एजुकेशन में होते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जब एक उम्र में पहुंच जाते तो बहुत पढ़ते हैं वो, लेकिन उस उम्र में नहीं पढ़ सकते, या स्कूलिंग समझ में नहीं आती उनको, तो बहरहाल मुझे स्कूलिंग समझ में नहीं आती थी कभी, तो वो हाल था हमारा। वालदा ने मोटिवेट किया, 10th पास किया 52% से, जब हो गया तो बोले 12th कर लो बेटा, 12th किया 65% से, फिर कहा बीएससी कंप्यूटर्स कर लो, तो मैंने फर्स्ट ग्रेजुएशन किया बीएससी इन कंप्यूटर्स, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 67% एग्रीगेट से पास हुआ। फिर उसके बाद आगे हमारी वालदा की भाई अब ये तो हो गया, लेकिन दीनी एतबार से कुछ नहीं किया, तो मैंने जामिया दीनियात देवबंद से जो है फजीलत किया, 4 इयर्स का कोर्स था, बट वो पोस्टल था, मतलब औरंगाबाद उसका सेंटर था एग्जामिनेशन, तो वो किया। जब वो हो गया तो कहा ये फील्ड में जो तुम काम कर रहे हो तो ग्रेजुएशन इस फील्ड का कर लो, ताकि कुछ मसाइल आए तो हल कर सकते हो, तो मैंने बीजीएल किया, बैचलर ऑफ जनरल लॉ, ये मेरा 2nd ग्रेजुएशन है। उसके बाद फिर आ गए हो कि कंप्लीट कर लो, तो फिर एलएलबी किया, ये मेरा 3rd ग्रेजुएशन है। फिर आ गए कि इस्लामिक स्टडीज में कुछ कर लो, तो मैंने बीएन इस्लामिक स्टडी किया, मेरा 4th ग्रेजुएशन है। फिर आगे वो कहा कि ये क्या इसमें थोड़ा और आगे बढ़ो, तो मैंने बीएन इस्लामिक साइंस किया, इस्लामियात और इस्लामी उलूम दोनों अलग होते हैं, तो उसमें किया। तो कितने ग्रेजुएशन हो गए मेरे? 5 ग्रेजुएशंस। फिर मैंने बीएससी के बाद एमसीए किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट था। फिर जब मैंने बीए कर लिया इस्लामिक स्टडीज में, तो कहा इससे क्या होता, तो मैंने एमए किया इस्लामिक स्टडीज के अंदर। तो बहरहाल वो सिलसिला पढ़ाई का अभी भी मेरा चल रहा है। तो ये भी एक दावत है उनकी, वो सोच कि उनका बच्चा पढ़े लिखे, दुनिया में भी आगे बढ़े, दीन में भी आगे बढ़े, वो सोच का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने खड़े की बात कर सक रहा हूँ। तो एक औरत की और एक लड़की की सोच थी वो। दरअसल जब उनका निकाह हुआ था वो लड़की कहलाएंगी ना, उस जमाने में क्या 15-16 ईयर्स की एज में शादियां हो जाती थी, अभी तो तस्वुर भी नहीं कर सकते ना। 15-16 की एज में तो मुंह में डाल के घूम रही है बच्चे अंगूठा, कुछ समझता नहीं उसको, अब्बा के दोस्तों को सलाम करना नहीं आता, अम्मी के साथ बात करने का उसको तमीज नहीं है, बोलते ना वो क्या बोलेंगे, उसका होठों का दूध ही नहीं सूखा बेचारी का अब तक, वो उसका हाल है 16 ईयर्स में। तो एक लड़की का ख्वाब था, लेकिन वो पढ़ नहीं सके थे अपनी जिंदगी में, क्योंकि नाना के पास उतना पैसा वगैरह नहीं था। तो उन्होंने पूरा ख्वाब मुझ पर निकाला। अभी तो मेरी हालत है, अभी बहनें बाकी मेरी, उनके साथ ही बहुत कुछ हुआ लाइन के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह सब डॉक्टर बनी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस फील्ड के अंदर, ठीक। वो स्कूलिंग में होशियार थी, मैं नहीं था स्कूलिंग में होशियार। तो ये होता है एक औरत का ख्वाब, जब वो चाहती थी कि उसके बच्चे कुछ करे दीन और दुनिया के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सब भी ख्वाब देखिए, ख्वाब तो देखिए, वो अल्लाह का काम है उसको पूरा करना नहीं, लेकिन आप तो कोशिश तो कीजिए, थॉट प्रोसेस तो लाइए, सोच तो लाइए, अल्लाह बरकत देगा उसके अंदर। और अभी जो हमारे पास जो चलन चल गया ना, बच्ची है बच्चा है, ये सब छोड़ो। 10 साल में तो रोजा रखाना है उसको, 10 साल में तो उसको नमाज को ले जाना नहीं आए तो मारने का हुक्म है, 15 साल में तो श्योर शॉट हर आदमी बालिग हो जाता है। मतलब 15 साल डेड लिमिट बोलते हैं उसको, आखिरी लिमिट है 15 साल, इस्लामिक 15 साल, जो कि 14 साल और 150 दिन कम होंगे उसके अंदर, 14 साल 8 महीने के करीब में इंसान बालिग हो ही जाता है। लेकिन आजकल तो बच्चे और बच्चियां 8, 9, 10 साल में बालिग हो जा रहे हैं। तो बालिग हो गया तो बच्चा नहीं है, वो बच्चा है बोल के जिंदगियां खराब करे लोगों की। उनको सेंसिटिव बनाओ, सेंसिबल बनाओ,
ہمبل بناؤ، عاجزی والا بناؤ، اور کام کرنے کا ان میں جذبہ جگاؤ تاکہ وہ دین اور دنیا میں آگے بڑھے، حلال روزی بھی کمائے اگر لڑکا ہو تو، اور گھر کی ذمہ داری بھی سنبھالے، خاتون ہو تو خانہ داری کی ذمہ داری بھی سنبھالے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی آئے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور کام کرنے کا ایک جذبہ اپنے اندر جگائے، پلاننگ کرے، منصوبہ کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے اندر بولیں گے تصویر ہے تو اس میں رنگ بھر دیں گا آپ کے، اس میں بس آپ کوشش کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ۔ تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی میں خواتین سے خطاب کرتا ہوں کہ اگر 10 خواتین بھی اپنے منصوبے، اپنے پلاننگ کو بنا کے ایک بار اپنا زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جائے اور ان کے بچے اس مشن پہ چل پڑیں، تو وہ صرف اس شہر کے لیے نہیں، اس صرف علاقے کے لیے نہیں، اس صرف اسٹیٹ کے لیے نہیں، وہ پورے ملک کے لیے بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ کئی بچوں کو دیکھیے نا، وہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ آج ملک چلا رہے ہیں، بڑے بڑے چیزیں کر رہے ہیں نا، یہ سب وہ ہے۔ تو ماں کا یہ موٹیویشن بڑا اہم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آپ سب خواتین، عورتیں، بچیاں یاد رکھیے، ظاہر سی بات ہے آج اس میرڈ میں ہے، کل بچی جو ہے چھوٹے سے جو ہے جوان ہوں گی، لڑکی بنیں گی، اس کے بعد اس کا نکاح ہوگا، پھر وہ خاتون ایک عورت بنیں گی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پلاننگس تو پہلے سے ہونا چاہیے اس کی۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا پلان وے میں لائف کو جیے، دعوت و تبلیغ کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اس کو ایک مشن بنا لے۔ یہ صرف خالی ٹائم کا مشن، شادی نہیں ہوئی تب تک کا مشن نہیں، لائف ٹائم مشن ہے۔ خود بھی کروں گی اور اطراف کے لوگوں پہ جن پہ اثر ہوتا ہے ان سے بھی کرواؤں گی، اور اولاد کو بھی اسی فیلڈ میں آگے بڑھاؤں گی۔ تو انشاءاللہ جی صاحب کی دنیا بھی سنور جائیں گی اور آخرت بھی سنور جائیں گی، ان بچوں کی دنیا بھی سنور جائیں گی، ان کی آخرت بھی سنور جائیں گی۔ بہرحال اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنے زندگی کا مقصد پہچان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنے وقت کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اچھائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔